Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everybody. I am Dr. Shumaila Ashraf. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ ٹائم نکال کے ہمارے سیشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے آئے یہاں پہ. So let us formally start this session, and we are very proud to have a speaker with us today who is a consultant, who is an FRCS, and he works at the ENT department at Fatima Memorial Hospital and Punjab Medical Center of Lahore. And his skill set include facial plastic skills, head and neck otology, and rhinology. So we are proud to have with us on board Dr. Arif Tarar. So thank you very much for joining, Dr. Arif, and over to you. اچھا جی، ہم تھوڑا سا ٹاپک شروع کرتے ہیں جو ٹانسلوفیرنجائٹس، اور اس میں جو ایک دقت کچھ عرصہ سے ایڈ ہو رہی ہے اس کا بھی ذکر کرنا ہے، اور مینجمنٹ آف ٹانسلوفیرنجائٹس اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے، آپ کے کویسچن بھی لینے ہیں. تو آئی ول بی ویری بریف. یہ ٹپیکل لیکچر آپ لوگ نہ سمجھیں، کیونکہ لیکچر میں تھوڑا سا ماحول ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس میں ہم ڈسکشن کریں گے تو ہم زیادہ آئی ہوپ انشاءاللہ آپس میں ایک دوسرے سے سیکھ سکیں گے. یہ جو کنڈیشن ہے اس میں چند سلائیڈز ہیں جو آپ کو میں دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہم جس ایرا میں ہیں اس میں آج کل ہمیں ضرور مانیٹر کرنا پڑ رہی ہے پروگریس ان ڈفرینٹ کنڈیشنز بیکاز آف اینٹی بایوٹک ریزسٹنس. کہ کہیں یہ تو نہیں کہ ہم کسی غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. یہ آپ سب کو بھی علم ہے کہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس ایرا پہ آج کل بڑی بات ہو رہی ہے، تو وہ پارٹلی ہم وہ بھی کور کریں گے. اس میں جو بنیادی طور پہ چند ڈیفیکلٹیز ہیں ان کا ذکر اس میں کیا جا رہا ہے کہ اینٹی بایوٹکس تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت پرسکرائب کی جاتی ہیں، کچھ دنیا کے حصوں میں زیادہ، کچھ حصوں میں ذرا کم. تو اس کے لیے جو چند ایک ہیڈنگز اپروپریٹ لگیں وہ شو کی جا رہی ہیں کہ اینٹی بایوٹکس کا مس یوز بھی بعض اوقات انڈر یوز ہے اور بعض اوقات اوور یوز ہے، اور ایبیوز تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے. انڈر یوز اور اوور یوز کا میں ایک پوائنٹ تھوڑا سا ہائی لائٹ یہاں کرنا چاہوں گا کہ بعض اوقات ہم میڈیسن دیتے ہیں جو 6 آورلی یا 8 آورلی دی جاتی ہے. تو ون آف دا پارٹس، تو جو مریض ہمارے ہیں پاکستان کے، پنجاب کے ان پرٹیکولر، یہ گھنٹوں کے حساب سے میڈیسن لے نہیں پاتے. وہ کسی سے کہہ دیں 3 دفعہ لے لیں میڈیسن 8 گھنٹے کے وقفے سے، تو وہ صبح دوپہر شام سمجھتے ہیں. اور سردیوں میں صبح دوپہر شام آپ کو پتہ ہے کہ 10-12 گھنٹے کے اندر اندر ہی ہو جاتی ہیں تینوں ڈوزز. تو یوں اس ٹائم میں اوور یوز ہو جاتا ہے یا اوور ڈوزیج ہو جاتی ہے، اور رات کے کچھ 14-15-16 گھنٹے کوئی ڈوزیج نہیں ملتی. تو وہ ایک مسئلہ ہے. اسی طرح 6 آورلی جو میڈیسن ہے ان میں بھی یہ دقت ہے. تو یہ پوائنٹ پلیز ذہن میں رکھیے کہ جب کبھی، یہ میں اپنے ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں، ممکن ہے کہ آپ پہلے ہی سے کرتے ہوں، کہ ہمیں جب میڈیسن دیں کسی پیشنٹ کو تو یہ ساتھ ٹپیکلی سمجھانا چاہیے کہ اتنے گھنٹے تک اس میڈیسن کا اثر ہے، اور یہ 8 گھنٹے والی اگر میڈیسن ہے تو 8 گھنٹے بعد لینا ہے. اور وہ سونے کے ٹائم پہ میں جنرلی ٹائم کیلکولیٹ کرتا ہوں کہ سوتے وقت لے لیں، صبح رات کی نیند پوری کر کے اٹھیں پھر ٹائم اچھا ہوگا لے لیں گے، اور تیسرا ٹائم ارلی آفٹرنون میں آ جاتا ہے. تو 8 گھنٹے کیلکولیٹ کرنا نسبتاً ایزی ہو جاتا ہے. تو وہ ہم مریض کو اگر گائیڈ کریں تو ممکن ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھ سکیں کہ یہ اس طرح 3 ٹائمز والی میڈیسن بھی ایزی کر کے لی جا سکتی ہے. 4 ٹائمز والی سرٹنلی ہسپتال سے باہر کی سیٹنگ میں مجھے بہت مشکل لگتی ہیں میڈیسنز، تو میں عام طور پہ وہ پرسکرائب نہیں کرتا. once a day, twice a day, اور maybe 3 times a day at the most. اسی طرح یہ جو کچھ فیکٹ شیٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی طرف سے جو مشکلات اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس میں جو آ رہی ہیں ان کا تھوڑا سا یہ تھرو دا ورڈ پرابلم ہے، لیکن ہمیں اپنے یہاں دیکھنا ہے کہ ہم یہاں کس حد تک اپنے پرابلم کو سمجھ سکتے ہیں، کس حد تک اس کو امپروو کر سکتے ہیں. یہ کوشش ہے جس کا ایک حصہ آج یہ آپ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے. تو جو اوور کاؤنٹر میڈیسن لیتے ہیں یا اس طرح چند ایک اور جو اسٹینڈرڈ کی میڈیسن نہیں ہوتی، ان چیزوں کے اثرات تو چلتے ہی ہیں، وہ معاملات اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے. وہ پاکستان کی مشکلات ہم سمجھ سکتے ہیں، آفیشلی ہم انہیں اناؤنس کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ مشکلات ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ رہتی ہیں، اور یہ ایک اسپریڈنگ کلر بن سکتا ہے، ایسا ہی سائلنٹ کلر. تو اس لیے ہمیں اس پہ ضرور دھیان رکھنا ہے. سچی بات ہے کہ یہ کاسٹلی بھی پڑے گا اور
کئی لوگ پھر افورڈ نہیں کر سکیں گے, پھر جو سیریس کنڈیشن ڈیولپ ہوں گی جب ان کو ٹریٹ نہیں کر سکیں گے تو وہ کمپلیکیشن, آپ سارے میڈیکل پروفیشنل ہیں, آپ بخوبی سمجھتے ہیں کہ وہ پھر کہاں تک بات پہنچ جائے گی. اب یہ اگر سلائڈ دیکھیں تو اس سے آپ کو تھوڑا بہت یہ اندازہ ہوگا کہ اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس میں کتنے ملینز لوگ 2050 تک ہو جائیں گے, اور اگر اس طرح چلتا رہا تو اس لیے ہمیں ضرور اس معاملے کو ایڈریس کرنا ہے. اور وی ڈونٹ لوز اینی تھنگ, آئی ٹیل یو, میرا پرسنل ایکسپیرینس یہ ہے کہ ہم بہت ضروری نہیں ہوتا کہ ہم 3rd یا 4th جنریشن اینٹی بایوٹک سے ہی ٹریٹمنٹ شروع کریں کسی خوف کی وجہ سے کہ ہمارا پیشنٹ جلدی ٹھیک نہیں ہوگا. پیشنٹ ٹھیک ہو لیتے ہیں. یہ اگر آپ دھیان کریں نا, یہ جو سلائیڈز چاروں طرف نظر آ رہی ہیں, تو اس میں ہر طرح کی ڈیزیزز نہیں ہم شامل کر سکے, لیکن چند ایک جو مین ہے ان کا ہم نے ذکر کیا ہے, اور ان کی تعداد ملینز میں ہے جو ریلیٹیولی کامن ہے. تو ان کو ہمیں پریونٹ کرنا ہے, جو ایٹ لیسٹ ڈرگ ریزسٹنس مسائل ہیں ان کو بھی ساتھ ایڈریس کرنا ہے. اسی طرح جو اینٹی بایوٹکس کی جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے معاملات بنائے ہیں, وہ ایکسیس کیسے کریں, واچ کیسے کریں, ریزرو معاملات کیسے رکھیں, تو یہ تھوڑا سا ایک طریقہ جو انہوں نے ڈیولپ کیا ہے, اس کو بریفلی ہمیں پتہ آپ لوگوں کو پہلے سے بھی ہے, لیکن یہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ ذہن میں بات اچھی آ جاتی ہے اور عمل بھی شروع ہو جاتا ہے. اب کوشش کرتے رہیں تو ہو جائے گا انشاءاللہ. فرسٹ لائن میں جب ایکسیس ایزی اینٹی بایوٹکس پہ ہو جو ڈفرینٹ ایڈوانس کیٹیگریز کی 3rd 4th 5th جنریشن کی نہ ہو, تو میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس تو لاہور میں بھی یہ ہے اور بچوں میں بھی بڑوں میں بھی کہ جب فرسٹ ٹائم کوئی انفیکشن آپ کے سامنے آتی ہے وہ بھی بیکٹیریل ہو, تو سمپل اینٹی بایوٹکس بھی جیسے اموکسیسلین ہے یا ایون آگمنٹن ہے یا فرسٹ جنریشن اینٹی بایوٹکس ہیں کیفلوسپورنس, تو وہ تو گزارا میرے پیشنٹس میں تو اکثر و بیشتر ہو جاتا ہے. حالانکہ لاہور میں بیٹھے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ باہر سے لوگ آتے ہیں کئی دفعہ اینٹی بایوٹکس یوز کی ہوئی ہوں گی, تو وہ مسائل سوچتے ہوئے وہ 3rd یا 4th جنریشن ہی دیتے ہیں. لیکن میرا ایکسپیرینس آپ کو میں اپنے دل کی بات بتا رہا ہوں, میرے پیشنٹ تو اکثر فرسٹ جنریشن یا 2nd سے موسٹلی ٹھیک ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار کوئی پیشنٹ ایسا بھی نکلتا ہے جس کو ڈفرینٹ کرنا پڑتا ہے ٹریٹ, موسٹلی گزارا ہو جاتا ہے. دیکھنا جنرلی یہ ہے کہ موسٹلی کیسے گزارا ہوتا ہے, تو وہ ہم انشاءاللہ شیئر کرتے ہیں. اور اگر واچ کرنا ہے یا 2nd لائن میں ٹریٹمنٹ کی آپشن رکھنی ہے تو اس میں میکرولائڈ آ جاتے ہیں, 3rd جنریشن کیفلوسپورنز ہیں, اور فلوروکوئنولونز کا گروپ ہے. اور آبویسلی کوئنولون گروپ کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جہاں تک ممکن ہو بچوں کو نہ دیں, کیونکہ یہ جو جوڑوں کے معاملات ہیں اس میں کارٹلیج پہ جا کے اثر کر کے نقصان پہنچا سکتی ہیں. اور اگر ہم لاسٹ ریزارٹ کے طور پہ دیکھیں آپشنز, تو اس میں 4th 5th جنریشن اینٹی بایوٹکس ہیں, تو اس میں آپ کو اندازہ ہے کچھ لکھی ہم لیں, لیکن دیر آر سو مینی جن کا آپ کو شاید اچھی طرح پتا ہوگا. تو میں آپ کا ٹائم ان چیزوں پہ زیادہ نہیں لگانا چاہ رہا ہوں کہ اینڈ پہ کوشچن آنسر کو زیادہ ٹائم دے سکوں. تھوڑا سا بات پیتھوجینیسس کی, ٹونسلوفیرنجائٹس, یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ جو پاکستان میں ان جنرل پیشنٹس آتے ہیں ان میں سے ٹونسلوفیرنجائٹس کا نمبر بہت ہائی ہے, کوئی اباؤٹ 40%. اس میں فکس کرنا تھوڑا مشکل ہے, لیکن لگ بھگ اتنی پرسنٹیج بن جاتی ہے. تو اٹس ویری ویری بگ نمبر آف پیشنٹس جو ٹونسلوفیرنجائٹس کے ساتھ پاکستان میں ڈاکٹرز کے پاس آتے ہیں. اور اس کی پریولنس اگر دیکھتے ہیں لوکل پاپولیشن میں, تو وہ بھی 25.3%. جو اس میں کون سا ہے, یہ کامن بیکٹیریا اس کا جو کرتا ہے بیٹا ہیمولیٹک اسٹریپٹوکوکس, یہ سب سے کامن, اور اس کی 25.3% ہے. اسی طرح تعداد اگر دیکھیں تو اٹس ان ملینز, ہنڈریڈز آف ملینز. اور یہ بیکٹیریا یہ والا ہی کامن گنا جاتا ہے اس میں سب سے زیادہ. آبویسلی دیر آر ادرز ایز ویل, لیکن ٹارگٹ جب بھی یہ کنڈیشن کرتے ہیں تو ہمارا پہلے نمبر کا ٹارگٹ یہی ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں انسیڈنس بچوں میں, اسکول گوئنگ بچوں میں پرٹیکولرلی زیادہ ہوتا ہے. یہ بات آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ بچے کلاس میں سے کسی ایک بچے کو بھی اگر ایسا مسئلہ بنے تو وہ پوری کلاس میں چند دنوں میں پہنچ جاتا ہے, پھر پورے اسکول میں. تو یہ ایک مسئلہ ساری دنیا کا ہے, لیکن ہمارے ہاں بھی یہ لگ بھگ اسی طرح ہی چلتا ہے. تو اس کی جو ڈفرینٹ ملینز میں نمبر ہے, جب بھی ہم اس کی بات کرتے ہیں ٹرانسلوفیرنجائٹس کی, تو ملینز میں نمبر آتا ہے.
اور یہ اگر نیچے کی سلائڈ دیکھیں تو نمبر آف ڈیتھس بھی 5,17,000 تک ڈیتھ ہو رہی ہیں. اتنا یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے. اور اس میں وہ پہلے جو شروع میں بات ہوئی ریزسٹنس آف اگینسٹ اینٹی بایوٹکس, تو وہ پوائنٹ پلیز ذہن میں رکھنا ہے. اور اسپریڈ جیسے ہوتی ہے بچوں میں, بڑوں میں بھی ڈائریکٹ کانٹیکٹ جیسے کرتے ہیں بچے, ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, کسی ایک کو زکام لگا ہوا ہے یا گلا خراب ہے تو وہ چھینکتا ہے, تو وہ کھانسی کرتا ہے تو وہ دوسرے کو لگ جاتے ہیں. کانٹیکٹ ڈائریکٹ سے لگ جاتے ہیں, انڈائریکٹ یہ کھانسی اور چھینک سے لگ جاتے ہیں. یا کوئی چیز استعمال کی, وہ کہیں رکھی تو اس کو دوسرے بچے نے ہاتھ لگایا, اس تک پہنچ گئی. تو کراؤڈنگ کا خیال رکھنا ہے, ٹچ کا خیال, جو آج کل کرونا نے پریونشن کی ایک ترتیب بنا لی ہے ساری دنیا میں, پاکستان سمیت. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس سے ملتی جلتی اسٹریٹجی ہم بچوں کو پڑھائیں, سکھائیں. اور حیران کن بات یہ ہے کہ میں چونکہ بچوں کے ساتھ زیادہ کام کرتا رہا ہوں, میں چلڈرن ہسپتال میں پوسٹڈ رہا ہوں ریٹائر ہونے تک, اور اب فاطمہ میموریل میں آ گیا ہوں. تو وہ جو بچوں کے ساتھ میرا ایکسپیرینس ہے, وہ سمپلی یہ نہیں لینا چاہیے کہ بچوں کو بات بتائیں تو وہ سمجھتے نہیں ہیں. حیران کن بات یہ ہے کہ یہ بڑی وہ سینسٹیو ایج ہوتی ہے. اگر آپ اچھی طرح سمجھا سکیں, بچے بہت سینسٹیو, بڑے ذہین ہوتے ہیں, ابھی پلوٹڈ ذہن نہیں بنے ہوتے, وہ چیزیں بہت اچھی طرح بھی کر لیتے ہیں جو آپ سمجھائیں. اینڈ آئی ہیو ایکسپیرینس آف مینی چلڈرن, جو بتائی گئی باتیں وہ گھر جا کے کر رہے تھے, اور واپس آئے تو ماؤں نے بتایا کہ یہ تو جی اب ہمیں بھی روکتے ہیں کہ یہ کام آپ نہ کریں, اس سے آپ بیمار ہو سکتی ہیں. تو اٹ کین بی امیزنگ اینڈ ویری ریوارڈنگ اگر ہم بچوں کو گائیڈ پراپرلی کریں کہ یہ چیزیں آپ نہ کریں, تو بچوں کا یہ جو کرنے کی پرسنٹیج ہے ان چیزوں پہ عمل کرنے کی, وہ بڑی اچھی ہے. تو پلیز یہ انڈر ایسٹیمیٹ جو بچوں کو ہمارے یہاں کیا جاتا ہے وہ پلیز نہ کرنا. یہ جو ایک تصویر ہے بڑی سیلف ایکسپلینٹری ہے, اس میں بچے یہ سیلیبریشنز کرتے ہیں, اور یوں اگر اسٹریپٹوکوکس ان میں سے کسی ایک کے گلے میں ہے یا ہاتھ پہ آیا ہوا ہے تو ان سب کو لگنے کا امکان ہے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز پرٹیکولرلی جب کبھی کوئی اس طرح کا ایشو ہو کسی بچے کو, کم از کم ان دنوں تو نہ کریں. تو ایٹ لیسٹ یہ میسج اس سارے پیج میں ہے, تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے. اور اسی طرح جب ایکیوٹ کنڈیشن کوئی آ جاتی ہے, بچہ ایسا ہے, تو اس کو میڈیکلی جب ٹریٹ کرنا ہوتا ہے, ایریڈیکیٹ کرنا مقصد ہوتا ہے, اس میں سمپلی جو بیکٹیریوسٹیٹک میڈیسن ہے کوشش کرنا ہے کہ وہ نہ استعمال ہوں. تو یہ کوشش سرٹنلی ایسی ہونی چاہیے کہ بچہ اگر ٹریٹ کرنے والا ہے تو اس کو جلدی ڈائگنوز کیا اور نسبتاً جلدی ٹریٹ کر لیا. اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ ہم صرف اس کو اینٹی بایوٹکس ہی دیں, کیونکہ یہ جو کنڈیشن ہے آپ سب کو معلوم ہے کہ اس کی کئی ساری ورائٹیز ہیں, سب سیکشن, اس کی ایٹیالوجی بڑی ویریڈ ہے. جیسے وائرل انفیکشنز ہوں, بیکٹیریل انفیکشنز ہوں, فنگل انفیکشنز ہوں, اورل کیویٹی کی انفیکشنز ہوں, نوز کی انفیکشنز پیرانیزل سائنسز کی ہوں, اسی طرح جو لوور ریسپریٹری ٹریکٹ ہے اس کی انفیکشنز ہوں. اس کے علاوہ جو جی آئی ٹی اس میں رول پلے کرتی ہے, گیسٹروفیرنجل ریفلکس, وہ بھی سور تھروٹ میں رول پلے کرتی ہے. تو ان سب کو ہمیں بریفلی ایڈجسٹ کرنا ہے اپنی ٹاک میں یا بعد میں کوشچن آنسر میں. تو اس میں جو فیچرز آتے ہیں جب انفیکشنز ہوتی ہیں یا گلا خراب ہوتا ہے, اور ایک بات اور میں یہاں کہنا چاہوں گا, پہلے بھی شاید تھوڑی سی کہی کہ گلا خراب کا ڈز ناٹ مین کہ صرف بیکٹیریل انفیکشن ہے گلے میں اور صرف اینٹی بایوٹک دیے جائیں. یہ پوائنٹ ٹھیک نہیں ہے. ہمیں اس کو براڈ سینس میں لینا ہے اور بڑا اسپیسیفک سچویشن میں ہمیں میڈیسن دینی ہے, اور کئی دفعہ صرف پرہیز کرنے سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ پوائنٹس جو آپ کے سامنے آپ نے پڑھ لیے ہوں گے, ڈفرینٹ وہ جو فائنڈنگز ہوتی ہیں وہ نظر آتی ہیں. تو یہ جو تھوڑا سا فرق بتایا گیا ہے ایکیوٹ بیکٹیریل اسٹریپٹوکوکل انفیکشنز اور جو وائرل اوریجن کے ہیں, یہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ وائرسز میں پہلے پروڈروما ہوتا ہے, پھر وہ ایکٹیو فیز آتی ہے, اس کے بعد پھر ریکوری کی فیز ہوتی ہے, جبکہ بیکٹیریل انفیکشن میں ایسا نہیں ہوتا. لمف نوڈ جو نیک میں ہیں وہ جنرلی دونوں میں ہوتے ہیں, لیکن کچھ وائرل انفیکشنز جو ہیں, انفیکشنز مونونیوکلیوسس جیسے ہے, وہ اگر ہوں تو لمف نوڈ بہت بڑے بڑے نظر آتے ہیں. اسی طرح اگر ڈفتیریا ٹونسلز کا ہے تو اس میں بھی بڑے بڑے وہ جگلو ڈائگیسٹک لمف نوڈز اور ٹونسلز بڑے بڑے نظر آئیں گے. جو ایک دو پریکٹیکل اس میں معاملات ہیں, ایک تو سلائیڈز آپ پڑھ ہی لیں, یہ آپ کے سامنے ہیں. ایک دو پریکٹیکل چیزیں جو میں دیکھتا ہوں بچوں کے اس پرٹیکولر کنڈیشن میں, وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اگر بیکٹیریل انفیکشن ہے ٹونسلائٹس کی یا ٹونسلوفیرنجائٹس ہے, تو جو کرپٹس آف ٹونسلز ہیں اگر فل فلیجڈ انفیکشن ہے تو ان میں پس نظر آئے گی.
لیکن جو 7 باقی ٹیشوز ہیں کرپٹس کے ان بٹوین وہ بھی ریڈ ہوں گے, اینگری ریڈ. یہ بیکٹیریل ایکیوٹ انفیکشن ہے, اور اگر کرونک انفیکشن ہے تو پاس تو ہو سکتی ہے کرپٹس میں, لیکن جو ان بٹوین ٹیشوز ہیں وہ اینگری ریڈ نہیں ہوں گے, وہ ڈل ریڈ ہوں گے. یہ کرونک سچویشن ہوگی. تو یہ پلیز تھوڑا سا فرق نوٹ کر لیں. اسی طرح وائرل انفیکشن ہے تو ان میں اکثر کرپٹس میں پس نہیں ہوتی, لیکن چند سچویشن میں ایون بیکٹیریل انفیکشن سے بھی زیادہ پس ہوتی ہے. تو وہ ذہن میں رکھنا ہے. فرق کیا ہوگا کہ پس تو ہوگی کرپٹس میں, لیکن جو ان بٹوین ٹیشوز ہیں وہ ریڈ نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ڈل ریڈ یا بہت معمولی سا پنکش لک ہو, لیکن وہ ریڈ اور اینگری ریڈ تو بالکل بھی نہیں ہوں گے. یہ پلیز آپ ذہن میں رکھ لیں. اور اگر وہ وائرل کنڈیشن ہے, کلینکلی آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں, 5 سے 7 روز میں اس نے بچے نے خود ہی ٹھیک ہو جانا ہے, تو سمپٹومیٹک ٹریٹ کرتے ہیں وداؤٹ اینٹی بایوٹکس, تو بچہ ٹھیک ہو جائے گا. مقصد تو بچوں کی صحت ہے نا, یا بڑا ہے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا. تو مقصد بیسکلی تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پیشنٹ ٹھیک ہو جائیں, نہ کہ ہم صرف ان کو میڈیسن دیں. کمپلیکیشنز بے شمار ہیں, وہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ جو شروعات ہوتی ہیں وہ سمپل معاملات سے لے کے بیکٹیریمیا, سروائکل لیمفیڈینائٹس, اینڈوکارڈائٹس. یہ جب باتیں ہم اینڈوکارڈائٹس اور میننجائٹس اور پیریٹونسلر ریٹروفیرنجل ایبسیس نمونیا کر رہے ہیں تو بیکٹیریل انفیکشن میں, اور اگر اینڈوکارڈائٹس یا گلومیرولونیفرائٹس کی بات کرتے ہیں تو اسٹریپٹوکوکس بیٹا ہیمولیٹکس کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور کچھ نان جو سپوریٹو بیماریاں کمپلیکیشن ہیں وہ رائٹ سائڈ پہ لکھی ہیں. گلومیرولونیفرائٹس ہو گیا, رومیٹک فیور ہو گیا, یہ نان سپوریٹو ہوں گی. موربیڈٹی اور مورٹیلٹی اس کی جہاں بہت کم ہو سکتی ہے وہاں بہت زیادہ بھی ہونے کے چانسز رہتے ہیں. تو اس لیے ہمیں وہ معاملات ذہن میں رکھنے ہیں کہ یہ ریمیٹک ڈیزیز کر کے بھی اور گلومیرولونیفرائٹس کر کے بھی, یا اس طرح کے اور جتنے بھی یہ کمپلیکیشن ہیں, ایک گروپ ان کا یہ ہے. دوسرا, اگر ٹونسلز بڑے ہیں اور obstructive sleep apnea کر رہے ہیں تو بھی سیریس کمپلیکیشنز ہوں گی, جس میں پلمنری ہائپرٹینشن, سسٹمک ہائپرٹینشن اور ڈائبٹیز, سر سے پاؤں تک سارے باڈی کے سسٹمز انوالو ہو جاتے ہیں اگر obstructive sleep apnea بن جائے. اس لیے جب اس کو ٹریٹ کرنا ہو تو ہمیں ضرور دیکھنا ہے کہ اکیلے ٹونسلائٹس ہی ہے یا ساتھ ایڈینوائڈز بھی ہیں. تو اگر لوگوں سے پوچھیں کہ ماؤتھ بریدنگ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں, تو ماؤتھ بریدنگ تب ہوگی جب نوز بند ہوگا. بچوں میں نوز بند ہونے کی زیادہ امکانات ایڈینوائڈز کی وجہ سے ہیں, لیکن نوز کی پیتھالوجیز بھی ہوتی ہیں بچوں میں, DNS بھی, ٹربینیٹس ہائپرٹرافی بھی, پالپس بھی جو ایٹ برتھ بھی پریزنٹ کر لیتے ہیں اور کچھ اس کے بعد بھی بن جاتے ہیں. تو وہ چیزیں ہمیں ساتھ ذہن میں رکھنا ہوں گی. باقی جو لکھا ہوا ہے میں بہت زیادہ نہیں پڑھ رہا, کہ آپ کے سامنے وہ سلائیڈز تو ہوتی ہیں, آپ وہ خود بخود بھی ساتھ ساتھ پڑھتے جا رہے ہوں گے, تو وہ آئی ہوپ کہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے. صرف اسی پہ بات کرنا ہوتی تو وہ پھر شاید آپ کے لیے اتنی یوزفل نہ ہو. اپروپریٹ اینٹی بایوٹکس اور اپروپریٹ نہ ہوں, ان میں کیا فرق ہوتا ہے کہ یوز بھی ہو رہی ہیں, بچے ٹھیک بھی نہیں ہو رہا ہے, اور پھر اینٹی بایوٹکس کی کمپلیکیشن, پھر اینٹی بایوٹک ریزسٹنس اور اس طرح کے جو سارے مسائل ہیں وہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس لیے پلیز بی واچفل کہ غیر ضروری طور پہ اینٹی بایوٹکس نہ کریں. پیشنٹ آپ کا ویسے بھی ٹھیک ہوگا, آج ڈسکس کرتے ہیں ان معاملات کو تاکہ آپ کے وہ جو کوشچن ہے سارے کہ اس طرح کے بچے کیسے یا بڑے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں جن کا گلا خراب ہے, تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ انشاءاللہ آپ یو ریسٹ ایشور, یہ پیشنٹ ٹھیک ضرور ہو جائیں گے انشاءاللہ, لیکن ہمیں وہ جو ٹو دا پوائنٹ اور بی ویری اسپیسیفک وہ چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہیں. آپ پلیز اپنے کوشچن نوٹ کر لیں اور جتنے چاہیں کوشچن کر لیں. اگر ٹائم کا مسئلہ ہوا تو ٹائم ہم تھوڑا سا بڑھا بھی لیں گے, ناٹ ٹو وری. آپ کے کوشچنز کا جواب دے کے جائیں گے انشاءاللہ آج. Okay, so we have Dr. Sadaf Afreen who asked, is AMR increasing due to COVID as most of the patients are using antibiotics in COVID? اس میں پارٹلی تو یہ بات ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ ہمارے ہاں اس خوف سے کہ ہمیں خدا نخواستہ کووڈ ہو نہ جائے, آئی نو مینی پیپل جو وہ اینٹی بایوٹکس خاص کر میکرولائڈ گروپ کے وہ ایزیتھرومائسن سالٹ پرٹیکولرلی وہ لوگ استعمال کرنا شروع ہوئے ہیں, اینڈ فیو ادرس ایز ویل. لیکن یہ جو میکرولائڈ کے گروپ ہیں یہ زیادہ کر رہے ہیں, تو سرٹنلی when it's not indicated it will be playing its part as well, no matter how small, but اس کا رول ہے جی, اس میں وہ رول پلے کر رہی ہے.
تو اس لیے ہمیں کیئرفل رہنا ہے کہ جہاں ضرورت نہیں ہے صرف خوف کی وجہ سے ہم کو اینٹی بایوٹک شروع کر لیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تھوڑی بہت سائنٹیفک ریزنز ضرور ہونی چاہیے کوئی بھی اینٹی بایوٹک دینے کے لیے. ٹھیک ہے, thank you so much, Dr. Arif, for answering that. Okay, Welcome. And I'll request the people, the doctors asking the questions کہ کچھ بھی follow up question ہو تو ضرور please type it in the chat box. Otherwise, again, hand raise option بھی ہے, so you can use either of the options. The next question we have is by Dr. Riaz Subhani. He's asked, what are the possible complications of tonsillopharyngitis in children, and how can we prevent children from it? جی, جس طرح پہلے جو جب میری ٹاک ہو رہی تھی تو اس میں کچھ تھوڑی سی بات ہوئی کہ انفیکشن جیسے اسٹریپٹوکوکل انفیکشن ہے جو اس کی دو طرح کی کمپلیکیشنز بتائیں. ایک وہ جو کچھ جو وہ ڈائریکٹ انفیکشن نہیں لیکن گلومیرولونیفرائٹس ہو سکتا ہے, اس میں آرتھرائٹس کی کچھ قسمیں آ سکتی ہیں, اس میں ہارٹ کی جو آپ کو نون ہے کہ یہ کچھ تو یہ کمپلیکیشن ہیں جو ان ٹریٹڈ پیشنٹس کو, اگر اسٹریپٹوکوکل سور تھروٹ ہے ان ٹریٹڈ ہے تو اس سے کچھ کمپلیکیشن تو یہ ہو جائیں گی. لیکن اس کے علاوہ جو باقی کمپلیکیشن ہیں جیسے کوئی بھی سیپٹیسیمیا بیکٹیریمیا ہوتا ہے اس سے بڑھ کے وہ کہیں بھی چلا جائے گا, یہ ایک جنرل اصول طے ہو گیا. لیکن اس کے علاوہ جو لوکل سپریڈ ہے اس کے وہ ایئر انفیکشن اس سے ہوتی ہے جو بہت کامن ہے. نیزوفیرنکس میں اگر انیٹمی میں کوئی پرابلم ہے ایڈینوائڈ یا کچھ, فیرنجائٹس اسی کا پارٹ ہے. فیرنجائٹس ہو ٹانسلر انفیکشن کی وجہ سے یا جنرل فیرنجائٹس ہو تو ایئر کی کمپلیکیشن بھی ساتھ ہوتی ہیں, اس سے لوور ایئر وے کی انفیکشن ہوتی ہیں اور اورل کیویٹی میں بھی وہاں سے انفیکشن ٹریول کر کے آ جاتی ہیں. تو یہ چند ایک کمپلیکیشن ہیں, اور اگر یہ کمپلیکیشن ہیں ایئر میں پرٹیکولرلی تو ایئر میں جب اوٹائٹس میڈیا ود ایفیوژن یا ایکیوٹ سپوریٹو اوٹائٹس میڈیا یا لیٹر آن اور کمپلیکیٹ ہو جائے کرونک اوٹائٹس میڈیا, یہ جب ہوتے ہیں ہیئرنگ بھی تھوڑا متاثر ہوتی ہے اور اسپیچ بھی بچوں میں ڈیلے ہو لیتی ہے. تو یہ انڈائریکٹ کر کے اس کی ایک کمپلیکیشن ادھر سے ہو گئی. لیکن تھروٹ میں ریکرنٹ انفیکشن ہونا, اسکول سے مس ہونا, کمپلیکیشن میڈیکلی ہونا, ان کا ٹائم ویسٹ ہونا, ان کی اکانومی پہ اثر پڑنا, لوگوں کے اسکول کی پرفارمنس پہ اثر پڑنا, اگر اسپورٹس میں ایکٹیویٹی میں حصہ لیتا ہے بچہ وہ نہیں لے پاتا, تو وہ لمبی لسٹ ہے, اگر بات کرنے لگیں گے تو ختم نہیں ہوگی. لیکن میں نے تھوڑا سا وہ بریفلی ہائی لائٹ کر دیے ہیں کچھ کمپلیکیشنز. I hope that answers the question. Again, thank you so much, Dr. Arif. And Bilkul, if there are any follow-up questions, please use the chat box and Q&A. Acha, we have a hand raise now. So, Dr. Altaf Cheema, I will unmute you. Aapka hand raised hai, so I'm guessing that's because you have a question you want to ask live. I'm unmuting you right now. Assalamualaikum, Dr. Cheema. Can you hear me? Hello. Ji, Assalamualaikum, Cheema Sahab. Walaikum assalam. Thank you very much, Dr. Arif, for this comprehensive coverage of the topic. I want to know that what should be the duration of treatment antibiotic in acute tonsillopharyngitis, and is it different for different antibiotics, the duration? جی, بڑا پریکٹیکل کوشچن ہے چیما صاحب آپ کا. تو اس میں جو میرا ایکسپیرینس ہے میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں کہ اگر تو انفیکشن ہوئی اور بچے نے جلدی آپ کے پاس پریزنٹ کر لیا, وہ اس کا ٹریٹمنٹ ڈیوریشن دوسرے بچوں کی جنہوں نے تھوڑا سا لیٹ پریزنٹ کیا تھوڑا سا کم ہو جائے گا. کچھ بچے میں نے دیکھا ہے 5 days اینٹی بایوٹک سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں, کچھ ہفتہ لیتے ہیں, کچھ 10 دن, اور کچھ میں جیسے یہ ہم ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ سے بعض کا سواب لیے بغیر ٹریٹ کرتے ہیں, تو کچھ بچوں میں پرہیپس ہمیں دوبارہ اینٹی بایوٹک چینج کر کے بھی کرنا پڑتا ہے, بٹ وہ تعداد بہت تھوڑی ہے. ان جنرل 5 سے 7 دن میں میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ جن بچوں میں سویئر انفیکشن نہیں ہو, دیٹ مینس کہ آج ہی گلا خراب ہوا, آج یا کل بچے نے پریزنٹ کیا, تھوڑی سی ریڈنس ہے ٹونسلز کے اوپر, ابھی پس نہیں بنی, بہت اینگری ریڈ ٹونسل یا فیرنکس نہیں ہے ابھی, تو یہ بچہ امید ہے کہ اگر وہ اینٹی بایوٹک ریزسٹنس نہیں ہے تو 5 سے 7 دن میں یہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن یہی بچہ اگر 2 دن اور ٹھہر کے آتا ہے, پس پوائنٹس بنے ہوئے ہیں, اینگری ریڈ ٹونسل اور فیرنکس ساری ہیں, تو اس میں تھوڑے دن آپ کے زیادہ لگ جائیں گے, 7 سے 10 دن. اور سملرلی اگر وہ ریزسٹنٹ ہے میڈیسن, وہ بیکٹیریا اس کو لفٹ نہیں کرا رہا ہے, تو آبویسلی آپ کو چینج کرنا پڑے گا, تو وہ ٹائم اتنا زیادہ لگ جائے گا. تو یوں ویری کرتا ہے, اور تھوڑا سا نظر رکھیں گے تو جواب مل جائے گا ایزیلی انشاءاللہ.
And is it different for different antibiotics? For example, they say that azithromycin is enough for 3 days. جی میرا پرسنل ایکسپیرینس تو چیما صاحب یہ ہے کہ 3 days میں نے کبھی بھی کسی کو نہیں دیے azithromycin. اگر کسی کو دوں بھی نا تو میں کم از کم 5 دن کے لیے دیتا ہوں, میں 3 دن کے لیے نہیں دیتا. تو وہ 5 دن میں رزلٹ اکثر و بیشتر مل جاتا ہے اگر وہ کوئی ریزسٹنس کا ایشو نہ ہو تو وہ اکثر بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ایک جو اس کے ساتھ اس سے ہٹ کے بات ہے, ہمیں ایسوسیٹڈ فیکٹرز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. یہ ٹائم ڈیوریشن بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے, لیکن اسی کے ساتھ اگر اس کے نوز یا سائنسز میں بھی کوئی پرابلم ہے, ایڈینوائڈز میں پرابلمز ہے, ایئر میں پرابلم ہے, پرابلم مینس کہ انفیکشنز ہیں, یا اس کو گیسٹروفیرنجل ایسڈ ریفلکس جس کو گرڈ آپ لوگ کہتے ہیں, یہ ڈیزیزز ہوں, اگر ان کو بھی ساتھ مینج کریں تو وہ سرٹنلی ٹائم ڈیوریشن اور بہتر ہو جائے گی, جلدی بچہ ٹھیک ہو جائے گا. میرا ایکسپیرینس یہ میں پوائنٹ ایڈ کر رہا ہوں کہ گرڈ بہت کامن ہے چھوٹے بچوں میں پرٹیکولرلی, اور جو بچوں کو کھانے کو چیزیں ملتی ہیں اس میں وہ کئی سارے فوڈ جو ہیں وہ اریٹینٹس ہوتے ہیں, گرم ٹھنڈے کا بھی بچے خیال نہیں کر پاتے. مائیں اکثر ان کو گھی میں تلی ہوئی چیزیں بھی بہت دے رہی ہوتی ہیں, وہ چاہتی ہیں کہ جلدی جلدی ہمارا بچہ بڑا ہو جائے, لیکن اس سے بچے بیمار ہو جاتے ہیں, گرڈ ہو جاتی ہے, یا ایسڈ کے اپنے ہی ایشو شروع معدے کے ایشو شروع ہو جاتے ہیں. تو پلیز جو ساتھ ایسوسیٹڈ معاملات ہیں. اور اب ایک اور پوائنٹ کہ اگر بچہ انیمک ہے کسی اور وجہ سے, نو میٹر واٹ دا ریزن از, اگر وہ انیمک ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ آپ کو چند دن ایکسٹرا ٹریٹمنٹ مانگے گا. اس کو 5 دن پہ بھی ٹھیک وہ ہونے کا امکان بہت کم ہے, تو اس کو ہو سکتا ہے ہفتے کے بجائے 10 دن میڈیسن دینی پڑے. تو جو ایسوسیٹڈ فیکٹرز ہیں اس میں وہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے جو ریلیٹڈ پوائنٹس ہیں ان کو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. اچھا, اس میں ایک another question کہ are the first generation cephalosporins are as effective as amoxicillin or augmentin? جی یہ چیما صاحب, میں اگر آپ کو اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات بتاؤں, آپ جانتے ہیں مجھے کہ میں چلڈرن اسپتال میں رہا ہوں. میرا ایکسپیرینس دی آنسر از یس کہ فرسٹ جنریشن ہو یا ایموکسل ہو یا آگمنٹن ہو, ان کے ریزلٹس میرے ایکسپیرینس میں ایکولی گڈ ہیں. تو وہ آپ جب بھی استعمال کیے ہیں تو ان کے ریزلٹس بڑے اچھے ملے ہیں. اور کئی دفعہ تو وہ اگر ہے ہی جی اگر وائرل انفیکشن ہے تو اس میں جیسے شروع میں نے بات کی تو اس میں تو اینٹی بایوٹکس ہم نے نہیں دینے, وہ ویسے ہی ٹھیک ہو جائے گا. اس پہ آپ جیسے جو سائنٹیفک لوگ ہیں وہ تو دھیان کرتے ہیں, لیکن ہمیں یہ پوائنٹ شیئر ضرور کرنا ہے کہ کچھ لوگ ہمارے نا وہ اینٹی بایوٹک ہر صورت دے ہی دیتے ہیں بخار ہوا ہو, تو وہ ضرور دیکھنا ہے کہ گلے میں انفیکشن وائرل ہے کہ بیکٹیریل ہے, یہ خیال رکھنا ہوگا. ہاں, اس میں میرا پوچھنے کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ فار ایگزامپل جی ایس کے کی ہی پروڈکٹ ہے, جیسے ان کی ویلوسیف یا ڈیوریسیف کا ایڈوانٹیج ہے کہ وہ بی ڈی جی آ سکتی ہے. جی بالکل, کیونکہ ہمارے یہاں ایک تو کمپلائنس جو ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے, جتنی بھی آپ ڈوز بڑھائیں گے کمپلائنس کم ہوتا جائے گا. ایسا ہے بالکل. Can we give amoxicillin twice a day? یہ میں تو سچی بات بتاؤں اپنے کلینکل پریکٹس میں جو ٹی ڈی ایس والی میڈیسنز ہیں میں اس سے کم کر کے بی ڈی کر کے وہ نہیں دے پاتا. اس میں ڈرگ ریزسٹنس کا جو مجھے ایک جھجک رہتی ہے وہ اس وجہ سے ریکمنڈیشن تو 8 آور دی ہے جی 8 آور کی ریکمنڈیشن ہے. اس میں جو بی ڈی والی ہیں اس صورت میں ہم وہ دے لیتے ہیں, اور میں تو وہ جو فرسٹ جنریشن ہے وہ دیتا ہوں. سچی بات ہے, موکسل بھی آگمنٹن بھی یا دوسری فرسٹ جنریشن میں تو, حالانکہ پیشنٹ باز کا جو آگمنٹن کی تو ان کی ہے نا پریپریشن جو بی ڈی دی جا سکتی ہے, لیکن ایموکسیسلین میں نہیں ہے. اس لیے بعض اوقات پھر ہمیں ٹو انکریز دی کمپلائنس وی ہیو ٹو یوز ڈیوریسیف اور سم ادر پروڈکٹس لائک دیٹ. جی بے شک بے شک. ٹھیک, تھینک یو سو مچ. تھینک یو, ویلکم چیما صاحب. It was nice of you. Thank you so much. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so much, Dr. Cheema, for the multiple questions, and thank you so much, Dr. Arif, again for the discussion. I'm sure it's added value to all our listeners, and ye kafi nazar bhi aa raha hai ki this has been one of the most interactive webinars I've been part of. The chat box and the Q&A box are full of questions. So let's try and answer as many as possible. And by the way, Dr. Shumaila, please feel free to add in if I miss any questions in between or if there's any comment from your end as well. I think question کا نا ذرا گروپ بنا لینا, اگر کوئی similar questions ہیں تو وہ pick کر کے تاکہ
بالکل میں اسی پہ آنے والا تھا. دیٹ 2-3 سوال ہیں اموکسیسلین سے ریلیٹڈ, اموکسل سے ریلیٹڈ, وہ مرج کر کے میں پوچھتا ہوں. سو اوکے دیر آر, ٹھیک ہے, یہ 3-4 سوال ہیں جو مرج ہو سکتے ہیں. The questions are by Dr. Ali Abrar, by Dr. Iftikhar Ahmed, Dr. Mohammad Arshad and Dr. Yasir Ali. تو amoxil's dose and duration for children under 6 months, ایک یہ سوال ہے. دوسرا ہے pediatric patients میں کبھی کبھار ڈائریا ہو جاتا ہے with amoxicillin. Is there any way to overcome this? And I think for how long we can recommend, یہ آپ نے cover کیا تھا amoxicillin کا. Otherwise please اس پہ if you can touch base on this thing. So I'll repeat the questions. Dose and duration of amoxicillin in children under 6 months. What to do about occasional pediatric diarrhea, and third thing is how long can we recommend amoxicillin? جی اس میں جو میرا ایکسپیرینس ہے وہ یہ کہ انڈر 6 months ڈوز 125 ملی گرام آفیشلی جو پڑھائی جاتی ہے وہ یہی ہے, لیکن اس سے تھوڑا کم ہم کر سکتے ہیں. اور 8 hourly 125 کی بجائے 100 ملی گرام بھی دے سکتے ہیں, لیکن اگر 125 بھی ہو تو بچے ٹالریٹ کر لیتے ہیں. اور ٹائم ڈیوریشن 8 hourly اور فار اباؤٹ 5 to 7 days ٹو بگن ود. تھوڑا بہت ضرورت ہو تو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے 1 دن اور یا 2 دن, لیکن اگر اس سے کوئی ریئیکشن ہوا, ڈائریا ہوا, تو سرٹنلی ویل ہیو ٹو چینج. بہت چھوٹا بچہ ہے, ڈائریا 2 دن رہ گیا تو وہ الیکٹرولائٹ بیلنس کا معاملہ آ جائے گا, تو اس لیے وہ جلدی اگر لگے کہ ریئیکشن ہوا ہے سے ڈائریا ہی ڈیولپ ہوا ہے تو پلیز اس کو اسٹاپ کر لیں اور اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہ کوئی شروع کر لیں. یہاں پہ ہیلو ڈاکٹر صاحب. جی پلیز. جی پلیز. ایک اور کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ جب ڈائریا اگر ہو جائے تو کین وی ایڈ پرو بایوٹکس اور شوڈ وی اسٹاپ دی میڈیسن؟ جی پرہیپس ایک آپشن چیمہ صاحب وہ بھی ہے, ہم کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس میڈیسن سے وہ کسی حد تک کوئی ریئیکشن یا الرجی ہو رہی ہے تو بہتر, جو مجھے پریکٹیکل ایکسپیرینس میں لگتا ہے کہ وہ بند کرنے سے زیادہ بہتر رزلٹ ملنے کا امکان ہے, کیونکہ آلٹرنیٹ بہتر موجود ہیں. لیکن اگر پرو بایوٹک بھی کرنا چاہیں تو پرہیپس آپشن ہے ضرور, لیکن اگر ایک طرف میڈیسن ایک کمپلیکیشن کر رہی ہے, دوسری طرف کمپلیکیشن بچانے کے لیے کچھ دیں تو فلسافیکلی کسی حد تک ایکسیپٹیبل ہے, لیکن بیٹر آپشن مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ روک کے چینج کر لیں تو زیادہ بہتر لگے گی. یہ میرا ایکسپیرینس کی بات ہے, آئی مے بی رانگ بٹ دیٹس مائی ایکسپیرینس. نہیں یوزلی ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. Okay, Dr. Arif, just 1 or 2 more final questions left. وہ اگر ہم if we're able to cover those. Safety profile of amoxicillin in pregnancy and lactation. This has come up to as a private question, so it's not visible in the chat box to everyone. But would you like to share anything there? Safety in pregnancy and lactation. اس میں اگر ڈاکٹر شمائلہ بھی پہلے کچھ کہنا چاہیں تو آئی ویلکم, اور میں بھی بعد میں ایڈ کر لوں گا تھوڑا بہت. تو آئی ریکویسٹ ڈاکٹر شمائلہ کہ کچھ نہ کچھ وہ بھی اس پہ کہہ لیں. دیکھیے پریگنینسی کے اندر بینیفٹ رسک ریشیو دیکھ کے آپ میڈیسن لے سکتے ہیں, اینڈ لیکٹیشن کے اندر تو اموکسل ایز پر ڈیٹا شیٹ از ایڈوائزبل. جی ہاں, آپ نے سن لیا ہوگا کہ ریلیٹیولی جو سیف ڈرگز پریگنینسی میں گنی جاتی ہیں, اموکسیسلن ان میں سے ایک ہے. لیکن آبویسلی جو فرسٹ 3 months ہیں, فرسٹ ٹرائمیسٹر, اس میں جو ڈفرینٹ آرگنز آف باڈی بن رہے ہوتے ہیں, اس وقت بعض اوقات کوئی انٹروورڈ سائڈ افیکٹ سامنے آ جائے تو وہ لیٹر آن لائف کے لیے ایک پرماننٹ مسئلہ بن سکتا ہے. تو ذہن میں یہ رکھنا ضرور ہے کہ فرسٹ ٹرائمیسٹر میں جتنا ممکن ہو میڈیسنز نہ دی جائیں, ایون اف اٹس اموکسیسلن. لیکن اگر مجبوری ہے, ایسی انفیکشن ہو گئی جس میں کوئی اینٹی بایوٹک چاہیے ہی, تو پھر ریلیٹیولی اموکسیسلن از سیف. اور سیکنڈ جو ٹرائمیسٹر ہے اس میں سیفٹی تھوڑی سی اور بہتر ہو جاتی ہے. تھرڈ ریلیٹیولی سیف ہوتا ہے, اس میں تو ہم فریلی دے سکتے ہیں اموکسیسلن بھی اور کچھ اور میڈیسنز بھی. تو یوں ٹرائمیسٹر وائز اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں تو ایزی ہو جائے گا سمجھنا. بالکل, اینڈ لیکٹیشن میں تو اٹس سیف. لیکٹیشن میں سیف ہے. بالکل, سوری آئی مسڈ آؤٹ. لیکٹیشن میں سیف ہے.
Great, thank you. Okay, so I think let's take the last session the last question for today's session due to the essence of time. 2 سوال میں ادھر بھی مرج کروں گا جو ہمارے Q&A باکس میں آئے ہیں. GPs have to follow consultants' prescription and all consultants have been prescribing macrolides. ایک یہ سوال آیا ہے, and similar to this is that patients are coming in hospitals after taking first line of treatment, so we need to prescribe the third generation of macrolides. Dr. Saab, if you'd like to share your opinion on this point raised. جی I will. جی ڈاکٹر صاحب, یہ سرٹنلی بہت اچھا کوشچن ہے کہ کئی سارے کنسلٹنٹس آئی نو وہ اس طرح کا ایک ریزن یا آرگومنٹ ڈیولپ کرتے ہیں کہ جو پیشنٹس پہلے کہیں سے اینٹی بایوٹکس لے کے آئے ہیں تو وہ آگے والی جنریشن ہی 3rd یا 4th پہ چلے جاتے ہیں اسٹریٹ اوے, اور ڈفرینٹ ادر دین دس وہ جو ڈفرینٹ آپشنز ہیں ان پہ بھی چلے جاتے ہیں. یہ ان لوگوں کا شاید پرسنل لائکنگ یا پرسنل وے آف ٹریٹنگ ہو سکتا ہے جو میڈیکل اسٹینڈرڈس کی بات کر رہے ہیں. میں نے اپنی ساری پریکٹس لاہور میں کی ہے. میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتا ہوں. بچے تو تھرو آؤٹ دیکھے ہیں ساری زندگی, ایڈلٹس بھی دیکھتا رہا ہوں, لیکن میرا ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ جو فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن اینٹی بایوٹکس ہیں دے ڈو ورک, اور اگر آپ وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں تو اکثر انفیکشنز ٹھیک ہو جاتی ہیں. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے بچوں کے ساتھ ان پرٹیکولر اور ایڈلٹس میں بھی. اور اب اگر آپ چاہیں تو تھوڑا بہت ٹائم ڈیوریشن کا فرق ہوگا, لیکن آپ کو ڈائگنوسس ٹھیک کرنا ہوگا. آپ کو ایسوسیٹڈ جو معاملات ہیں ایکیوٹ ٹانسلوفیرنجائٹس کے علاوہ ان کا ذہن میں رکھنا ہے. جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ نوز پیرانیزل سائنسز کی ڈیزیزز بھی ٹانسلائٹس یا ٹانسلوفیرنجائٹس میں رول پلے کرتی ہیں, وہ بھی رول آؤٹ کرنا ہوگی. نیزوفیرنکس کرنا ہوگی, اورل کیویٹی کو دیکھنا ہوگا. ٹیتھ بہت سارے بچوں کے بھی بڑوں کے بھی ان ہیلدی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں. گمز کی ڈیزیزز ڈھیر سارے لوگوں کو ہوتی ہیں. اسی طرح لوور ریسپریٹری ٹریکٹ کی انفیکشنز لوگوں کو ہوتی ہیں, اور بہت سارے ایسے ہیں جو اسموکنگ کرتے ہیں یا اور اس طرح کے معاملات ہیں. گیسٹرو فیرنجل ریفلکس یا گیسٹرو اسوفیجل ریفلکس یا گرڈ جس کو آپ کہتے ہیں, بہت کامن ہے ہماری سوسائٹی میں. وہ اگر ہو رہی ہے تو بچے کا گلا بار بار خراب ہوگا. اینٹی بایوٹک دیں گے بھی تو وہ شاید ایچ پائلوری کو ٹریٹ کر کے تھوڑا بہت وقتی طور پہ ٹھیک ہو جائے گا, دوبارہ واپس آ جائے گی وہ کنڈیشن. تو پلیز جو ایسوسیٹڈ کنڈیشنز ہیں ان پہ بھی نظر رکھیے, وہ بچے ہوں یا بڑے ہوں. اگر ہولسٹک اپروچ آپ اختیار کرتے ہیں بچوں کی ٹریٹمنٹ میں یا بڑوں کی بھی ٹریٹمنٹ میں تو ریزلٹس بہت بہتر ملیں گے. اور وہ ریفرنس دینا کہ فلاں کنسلٹنٹ جو ہے نا وہ اس طرح کی میڈیسن لکھتے ہیں, اس کی بجائے اگر آپ سائنٹیفک ریزننگ, آئی نو یو آر آل سائنٹیفک اسٹوڈنٹس, تو اگر آپ اس طرح کی سائنٹیفک اپروچ اپنی بنائیں تو بہت اچھے ریزلٹس مل سکتے ہیں. وہ سمپلی کسی بڑے نام سے متاثر ہونے کی بجائے سائنٹیفک اپروچ سے متاثر ہونا چاہیے. تو اس کے لیے اگر ضرورت کبھی پڑے تو آپ فون کر کے اپنے کنسلٹنٹ جس کے ساتھ آپ کے علاقے میں ہوں یا آپ کے تعلقات اچھے ہوں یا جن کے آپ اسٹوڈنٹ رہے ہوں, یا دیر آر سو مینی فیکٹرز, تو آپ اس طرح کا, میرا فیلڈ پرٹیکولرلی پیڈیاٹرکس کا رہا ہے ENT میں, تو اب میں ایڈلٹس بھی ڈیل کر رہا ہوں فاطمہ میموریل میں. تو بیسکلی جو یہ معاملات ہیں ان میں سائنٹیفک اپروچ بنانا ضروری ہے. سمپل ریفرنس ڈرا کرنا کافی نہیں کہ فلاں صاحب یہ کرتے ہیں تو میں بھی یہ کر لوں. اس میں کہیں نہ کہیں نقصان ہو جائے گا اور وہ پھر گلے آپ کے پڑے گا. تو پلیز وہ نہ کریں. بفور ڈوئنگ دیٹ یو کنسلٹ سم ون کہ اگر مشکل پیش آ رہی ہے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایسوسیٹڈ کنڈیشنز اور ہوں جس کی وجہ سے وہ پیشنٹ ٹھیک نہیں ہو پا رہا, ایون اف اٹس اے چائلڈ اور این ایڈلٹ. تو یہ پلیز ذہن میں رکھیے. اس کے علاوہ ایک اور جو پوائنٹ ایسے موقع پہ شاید ڈسکس کر لینا چاہیے کہ سمپل انفیکشنز ہی بار بار ٹریٹ کرتے رہنا وہ بھی کافی نہیں ہے. اگر میں تو بہت کنزرویٹو ہوں سرجری کرنے میں, یہ جو انفیکٹیو گروپس ہیں میری سرجریز ان کی بہت کم ہوتی ہیں. اس گروپ کی جو بار بار جن کی انفیکشن ہو رہی ہیں وہ بھی بہت کم ہوتی ہیں. جب ادھر ادھر ایسوسیٹڈ فیکٹر تلاش کرتا ہوں کو مل جاتے ہیں, ان کو ٹریٹ کرتا ہوں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن اگر بچے خراٹے لیتے ہوں, ان کا obstructive sleep apnea بنتا ہو, وہ اکیلے ٹونسل بڑے بڑے ہونے سے یا ایڈینوائڈ بڑے ہونے سے وہ آپ کی دوائیوں سے ٹھیک نہیں ہونے والے, ان کی سرجری کرنا پڑے گی. تو اس لیے جہاں سرجری بنتی ہے وہاں سرجری کریں, جہاں میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہاں میڈیکل ٹریٹمنٹ کریں, جہاں پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہے وہاں پریونشنز کے اصول طے کر لیں اور آپ کے بچے ٹھیک ہو جائیں گے, بڑے بھی. اینڈ دیٹس مائی پرسنل ایکسپیرینس کہ وہ لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور بچوں کے بارے میں شاید آپ شروع میں نہ بھی ہو, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ بچوں کو اگر آپ پرہیزیں بتائیں گے نا تو بچے بہت اچھی طرح کر لیتے ہیں اکثر.
بہت کم ہیں جو نہیں کرتے. ہم ان کو بتا نہیں پا رہے, بچوں کو پرہیزیں بتائیں, وہ کر لیتے ہیں, تو اس سے بچے ٹھیک ہو جائیں گے. I hope that answers your question. Dr. Arif, thank you so much. I think we're towards the close of the session now, and the interaction levels speak for themselves. Jitne hamare sawal aaye hain chat box mein, Q&A box mein, we had participation live as well. I would just like to say thank you so much for pulling out an entire hour for us. And Dr. Shumaila, would you like to say any words to wrap up? Then I think it's 4 o'clock. We can wrap up now. Thank you so much, Dr. Arif. میں ایک منٹ پہلے ایک تھوڑی سی بات ڈاکٹر شمائلہ میں ذرا پہلے کہہ لوں, ضروری چھوٹا سا پوائنٹ ہے کہ ڈاکٹرز آئے ہیں بڑا وقت قیمتی نکال کے, جو آڈینس ہیں اور پتہ نہیں کتنے مشکلات کے بعد, ان سے یہ اوپن کویشچن ذرا ایک دو دفعہ دوبارہ کر لیں کہ اگر کوئی اور بھی کویشچن ان کا رہتا ہو تو کویشچن پوچھ لیں. کوئی نہیں 2-4 منٹ اوپر لگتے ہوں تو اٹ ڈزنٹ میٹر, ان کا بھلا ہونا ہو تو پیشنٹ کیئر کی بات کر رہے ہیں نا, تو پوچھ لیں کہ اگر کسی نے کویشچن پوچھنا تو میں حاضر ہوں. بالکل ڈاکٹر عارف, thank you so much for your session and obviously for the Q&A session as well. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ سیشن یہاں پہ ختم ہو رہا ہے تو اگر کوئی کوشچن آیا تو وہ ہم ڈاکٹر عارف کو ڈائریکٹ نہیں کر سکیں گے. our team members are there. آپ اگر کوشچن ایسا ہے تو آپ بعد میں بھی ہم سے ای میل پہ یا ٹیم ممبر کے تھرو ہم سے کوشچنس کر سکتے ہیں, and we can reach out to Dr. Arif and get a response for you as well. So thank you very much, Dr. Arif, for a wonderful session, for the Q&A session, and to every participant who has joined us today. It's a pleasure to be part of this educational activity, and thank you very much for organizing such an activity جو کہ ہماری پیشنٹ کیئر میں بہت امید ہے کہ رول پلے کرے گی انشاءاللہ, کیونکہ بہت کامن پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا, اور اس میں کوئی بہتری آتی ہو تو اس میں حصہ لینے والے, آرگنائز کرنے والے, they deserve a lot of respect and credit. So thank you so much for organizing it. Thank you. Thank you, Dr. Saab. Allah Hafiz. Thank you, Allah Hafiz, and everyone else. Thank you so much for pulling out time. Allah Hafiz.